اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو عاشورہ اور واقع کربلا میں جو خواتین کا کردار ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب ہم اس منزل کی طرف پہنچے ہیں کہ ہم یہ تجزیہ کر سکیں کہ ان خواتین کی شخصیت میں کس حد تک روحانیت تھی اور کس طرح انہوں نے دین اسلام کو سمجھا اور اہل بیت اطہار کو، ان کی منزلت کو، رسالت، امامت کو سمجھ کے اور اس منزل پہ گامزن ہو گئیں۔ یہ خواتین اگرچہ ان میں سے بہت ساری بظاہر نادار تھیں، محتاج، گمنام اور کسی حد تک تاریخ حیات میں انجان و غیر مشہور تھیں، لیکن ان کے طور طریقے اور تاریخ کربلا میں ان کے اقدامات اور نتائج کے پیش نظر ان کے واضح نشانات ملتے ہیں کہ یہ خواتین انسانیت کے ان بلند ترین مقام پر پہنچنے کی صلاحیت رکھتی تھیں جن کو شخصیات و نفسیات پر بحث کرنے والے ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ خواتین بجائے خود ایک شخصیت کی مالک تھیں۔ یہ اپنے معاملات کو مناسب ترین انداز سے انجام دینے کا سلیقہ رکھتی تھیں۔ خاندانی رسم و رواج، بے معنی احساسات و جذبات سے آزاد تھیں۔ وہ اسلامی تہذیب سے برگشتہ اور اجنبی کلچر پر فریفتہ اور ہاتھ پاؤں باندھ دینے والے رنگ ڈھنگ کی عادی نہ تھیں۔ ان کی بصیرت کیا تھی؟ ان کے شعور کی سطح اور ان کی بصیرت اپنی جیسی عورتوں سے بدرجہ بلند تھی۔ ہر قید سے آزاد اور غیر شرعی، غیر انسانی طور طریقوں کے سامنے یہ سپر اندوختہ نہ تھیں، یعنی انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ وہ عورت تھیں مگر مردوں کی ناجائز خواہشات اور اپنے غلط رجحانات کی پابند نہ تھیں۔ ایسے ارادوں کی مالک جو ہر خواہش پر کنٹرول اور ہر عمل پر قابو رکھ سکیں۔ عزت نفس اور خودداری ان کی فطرت کا جوہر تھی۔ جہاں جہاں ان کی عظمت کو دھچکا لگنے کا امکان بعید بھی ہو، وہاں سے ہٹ کر سر بلند ہو کر نکل گئیں۔ اسلامی تہذیب و ثقافت پر انہیں ناز تھا۔ جاہل اور مستکبر معاشرے کے طور طریقے اور اس کی دل فریبیوں سے دور و بیزار، ان کی ہنسی، ان کا رونا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ فکر و نظر اور مقصدیت کا آئینہ دار تھا۔ وہ عابد و زاہد بھی تھیں۔ وہ عورات تھیں مگر ان میں اکثریت عبادت گزار اور بکثرت یاد خدا کرنے والیوں کی تھی۔ وہ بہت سے عابدوں سے زیادہ عبادت گزار تھیں۔ عین میدان جنگ اور مورچہ بلکہ دشمن کے ہجوم میں ہونے کے باوجود وہ نماز شب کی پابند رہیں۔ بھوک و پیاس اور بے حد و حساب رنج و اذیت کے ہوتے ہوئے اگر کھڑے ہو کر فریضہ ادا نہ کر سکتی تھیں تو بیٹھ کر نماز ادا کرتی تھیں۔ یاد خدا سے انس و راحت و اطمینان حاصل کرتی تھیں۔ اسی بنیاد پر زاہدانہ زندگی اختیار کر چکی تھیں۔ راتوں کو محراب اور مصلی، دنوں کو کارزار حیات میں ان کی مصروفیت میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکی۔ نہ دنیاوی مفلسی، نہ عزیزوں کی موت، نہ دشمنوں کی دھمکی۔ بات بھی یہی ہے کہ جو اللہ سے لو لگا لیتا ہے اسے دوسرے مسائل اور مشکلات کی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، جو ابدیت پر نظر رکھتا ہے، اسے چند روزہ اور فنا پذیر باتوں سے کوئی رغبت نہیں رہتی۔ یہ خواتین عظیم تھیں۔ یہ خدا سے قرب رکھتی تھیں۔ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں سمائی ہوئی تھی۔ انہیں روحانی عظمت حاصل تھی۔ ان کی کوشش تھی کہ نور الہی ان پر ذو فشاں ہو جائے۔ وہ عالی ظرف تھیں
لہٰذا دنیاوی تعلقات دل سے نکال چکی تھیں. وہ دل کو محبوب حقیقی کے جلووں اور لقائے عطائے الہی پر مطمئن کر چکی تھیں. اس لیے وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئیں. ان خواتین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے چند نقطے اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا. پہلا تو یہ ہے کہ واقعہ کربلا کی وحشتناک صورتحال. پھر دوسرا مار پیٹ، قتل و غارت گری، آتش جنی اور تباہی کے لیے دشمن کی بے باکی. اور پھر تیسرا کیا چیز ہے کہ اتنے دشمنوں میں ان خواتین کی تنہائی اور بے یار و مددگاری، شوہروں، اولادوں اور بھائیوں کی موت یعنی شہادت جیسے المیے، درپیش راہوں اور منزلوں کی نامعلوم مسافت. کتنی طویل منزل تھی جو انہوں نے طے کی، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام. ہاتھ بھی بندھے ہوئے، گردن میں بھی رسی پڑی ہوئی، بے کجاوا اونٹوں پر، کبھی پیدل کبھی اونٹوں پر سوار کر کے لے جائی جا رہی تھیں. ایک مرد، چوتھے امام سید سجاد، جس کو اونٹوں کی مہار پکڑا کے پیدل راستے پر چلایا گیا. بچے جو گودیوں سے گر جاتے تھے، راستے میں اونٹوں کو تیز دوڑاتے تھے اور بچے اس کی گرد ہو جاتے تھے. راہ کوفہ و شام میں کتنی نامعلوم قبریں ہیں. کس کو پتہ ہے کون سے بچے تھے جو ماؤں کی گود میں سنبھل نہ سکے. کس طرح سنبھلتے؟ ہاتھ تو پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. ظالم اس طرح اونٹوں کو دوڑاتے تھے کہ بچوں کے بازو ماؤں کے گلے سے چھٹ جاتے تھے اور زمین پہ گر جاتے تھے. مائیں پکارتی رہتی تھیں اور یہ ظالم اونٹوں کو لیے چلے جاتے تھے کیونکہ ان کو جلدی پہنچنا ہوتا تھا. درباری یزید میں یزید انتظار کر رہا تھا. اس کا محل شاہی، اس کا تخت و تاج جگمگا رہا تھا. اس کے محل کی آئینہ بندی ہو چکی تھی. اب خاندان رسالت کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو تحقیر کرنے کے لیے ان کو لانا ضروری تھا. آگے آگے نیزوں پہ سر تھے، اپنے پیاروں کے سر، اپنے بچوں کے سر. چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا علی اصغر، ماں کیسے دیکھتی ہوگی. بار بار وہ سر زمین پہ گر جاتا ہے. کبھی عباس کا سر ہے، کبھی حسین کا سر ہے جو نیزہ طویل پہ بلند ہے. اللہ اکبر، کیسا منظر ہے. لیکن کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، بھوک پیاس بھی ہے، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ ان خواتین نے کبھی لوگوں سے کچھ طلب کیا ہو. ایک وقار ہے، ایک عزت ہے. خاندان رسالت کے ساتھ جا رہے ہیں ہم. ہمارا ایک مرتبہ ہے، ہمارا ایک مقام ہے. خدا کی پناہ ایسے مظالم اور ایسے حالات میں یہ خواتین کس عزم کی حامل تھیں. انہوں نے اللہ سے کتنا قرب حاصل کر لیا تھا. یہ کتنی عظیم ہو گئی تھیں. یہی تو وجہ ہے 1400 سال کے بعد بھی جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں ان سے کسب فیض اور کسب نور حاصل کر لیتے ہیں. ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. کچھ نہیں تو تھوڑا سا عزم، تھوڑا سا ارادہ، تھوڑا سا غیروں کی زنجیروں سے رہائی، تھوڑی سی اللہ کی طرف رغبت، تھوڑی سی اہل بیت رسول سے محبت اور ان سے علم اور نور حاصل کرنے کا جذبہ اور جد و جہد. کچھ اس طرح سے ہو جائے کہ ہم اپنی نسلوں کو ایسا بنا سکیں کہ وہ دین اسلام کے اوپر فخر کر سکیں. ڈرے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے. ڈرے نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل بیت رسول سے تعلق رکھتے ہیں. رسول کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر ہے. ہمارے پاس علی ہیں، ہمارے پاس حسین ہیں، ہمارے پاس زمانے کے امام ہیں، ہمارے پاس
امام حسن کا صبر ہے، زینب ام کلثوم کا جگر ہے، تو ہمیں کسی سے کیا ڈرنا؟ ہمیں اسلام سے محبت ہے، ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمارے اوپر رحمت پروردگار عالم سایہ کیے ہوئے ہے. ہمیں اپنے بچوں کو ویسا بنانا ہے جیسے امام چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بن جائیں. اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم کربلا سے کسب فیض حاصل کریں، کسب نور حاصل کریں، ہم رسول کی ہدایتوں کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن سے دل لگائیں اور قرآن کے احکامات کو سنیں، مانیں، اپنے اندر اس کو جگہ دیں، اپنی روحانیت کو بلند کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین.